رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، تکبر، جلال، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، ہماری زندگی، ہماری عمر تین چیزوں سے یا تین مرحلوں سے مل کر بنی ہے. ایک مرحلہ بچپن کا ہے، ایک جوانی کا مرحلہ اور ایک بڑھاپے کا مرحلہ. بچپن اور بڑھاپے کا مرحلہ کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جوانی کا مرحلہ جوش کا، طاقت کا، ولولے کا، حوصلے کا مرحلہ ہوتا ہے. جوانی کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت ترقیاں بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے. دنیا کی ہر وہ قوم جو اپنے جوانوں پر توجہ دیتی ہے، ان کو خصوصی نظر سے دیکھتی ہے، ان کا خصوصی خیال رکھتی ہے، وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے. اور ہر وہ قوم جس نے اپنے جوانوں پر توجہ نہیں دی، اپنے جوانوں کے ساتھ خصوصی رعایت اور ان کا خصوصی خیال نہیں رکھا، وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے، ترقی نہیں کر سکتی. اور یہی معاملہ شریعت کا بھی ہے. شریعت نے جس قدر توجہ نوجوانوں پر دی ہے، نوجوانی کی اہمیت کو جو بتلایا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے جوانی کی اہمیت بتلائی اور جوانی کی خصوصیت بتلائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن جہاں حق کے راستے میں ڈٹ جانے کا معاملہ ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا معاملہ ہو، ہمت اور حوصلے کی بات ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ فتح کا استعمال کیا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے ہیں، قوم کہیں گئی، انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. اکیلے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس ہمت کے کام پر ابراہیم علیہ السلام کو کہا فتن یذکرہم. ایک نوجوان تھے، قوم نے کہا سمعنا فتن،
ہم نے ایک نوجوان، معمولی نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ابراہیم کو ایک معمولی نوجوان سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ معمولی نوجوان ایک امت کے برابر تھا۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دنیا کے اندر دو لوگوں کو وہ مقام ملا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک آپ کو، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا قریبی دوست بنایا۔ دوستی کا یہ سب سے اعلیٰ ہائی لیول ہوتا ہے جو کسی کو ملتا ہے، اور اس دنیا کے اندر صرف دو لوگوں کو ملا ہے۔ تو یہ نوجوان تھے جنہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کی مخالفت کو بروئے کار نہیں لائے، وہ قوم سے ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ گئے اور اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ قوم نے مارنے کی دھمکی دی بلکہ مارنے کے لیے آگ جلائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی، اللہ رب العالمین نے ان کو نوجوانی کی جو خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور نوجوانوں کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے، جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس نوجوانی سے ہمیں دکھتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، اصحاب کہف کا قصہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اصحاب کہف کا قصہ، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کے خلاف توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، شرک کے خلاف تھے، حق کے راستے میں اپنی قوم کی مخالفت جھیل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا ذکر کیا، ان کا نام نہیں بتایا، ان کا علاقہ نہیں بتایا، وہ کس زمانے میں آئے تھے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن جس بات کا ذکر کیا وہ کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نوجوانی کا ذکر کیا، ان کی جوانی کا ذکر کیا، آمنوا بربہم، یہ نوجوانی کے عالم میں اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کے رب نے ان کو ہدایت میں مزید آگے بڑھا دیا۔ یعنی انسان کی جوانی اس کو باطل کے خلاف ابھار دیتی ہے۔ اگر انسان اپنی جوانی کو محفوظ کر لے جائے تو وہ کسی بھی قسم کی مشکلات کا، ہر طرح کی مسائل کا سامنا کر سکتا ہے، تمام طرح کے باطل طاقتوں کے مخالف کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جوانی صحیح جوانی ہو، اس نے اپنی جوانی کو محفوظ کر رکھا ہو۔ سامعین، جوانی کی اہمیت دیکھیں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت ساری احادیث میں جوانی کی اہمیت بتلائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود راوی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ ان 5 چیزوں میں 2 چیزیں، سب سے پہلی عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں کھپائی، عمر کہاں لگائی، عمر کہاں فنا کی، وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں خرچ کی، جوانی کس راستے میں لگائی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں پہلا سوال عمر کے بارے میں ہی۔ عمر بچپن، جوانی، بڑھاپا، تینوں کے مجموعے کا نام ہے، جوانی بھی اس میں شامل ہے، لیکن جوانی کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے الگ سے جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال فرمائے گا کہ جوانی تم نے کہاں خرچ کی۔ یہ جوانی اتنی زیادہ عظیم ہے کہ اگر ایک نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت میں جوانی کو گزارتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے، جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے ان 7 میں سے ایک شخص فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو۔ اور یاد رکھیں، جوانی کا مرحلہ بہت آزمائشوں کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان پر اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات اس پر غالب ہوتی ہیں۔ ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خصوصی عبادت کی تعلیم اس لیے دی کیونکہ ان کا نفس ان کو خواہشات پر ابھارتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، عبادتوں سے روکتا ہے،
اسی لیے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہو، اللہ رب العالمین خاص کر کے اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خصوصی طور پر نوجوانوں پر توجہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نوجوانوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے حوصلے بڑھایا کرتے تھے، اور تعریف بھی ایسی نہیں کہ جھوٹی تعریف ہو، تعریف ایسی کہ جس تعریف سے حوصلہ ملے، تعریف ایسی کہ اس تعریف کا فائدہ ہو، تعریف ایسی کہ انسان اس تعریف کو سنے تو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنے بہترین آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لو کان یصلی باللیل، مزید بہتر ہو جاتے اگر رات میں قیام کرتے، اگر رات کی نماز پڑھتے تو اور زیادہ بہتر ہو جاتے۔ اس حدیث میں ایک تابعی ہیں سالم، وہ کہتے ہیں جب یہ بات عبداللہ ابن عمر نے سنی تو کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس بات کو سننے کے بعد پھر وہ راتوں کو بہت جاگتے تھے، کم سوتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہماری تربیت میں کتنا فرق ہے۔ ہم اگر کسی کو تعلیم دیں، ایک شخص 4 وقت کا نمازی ہو، ہم اس کو فجر کی تعلیم کس طرح دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے بے نمازی آدمی ہوں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تم 4 پڑھتے ہو، بہت افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے محترم بھائی، آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر آپ 5 بھی پڑھتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ ہم لوگوں کی کمیاں نکال کر ان کو تعلیم دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اچھائیوں کو سامنے رکھتے اور اس کے بعد تعلیم دیا کرتے۔ یہ ہم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نیکیوں اور اچھائیوں کو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے، اور ان کے گناہوں اور کمزوریوں اور جو ان کی کمیاں ہوتی تھیں ان کو چھپا دیا کرتے تھے، ان کی پردہ پوشی کیا کرتے تھے۔ ہم اگر کسی شخص کے 99 نیکیاں ہیں اور 1 گناہ ہیں تو ہم اس 1 گناہ کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ 99 نیکیوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھیں، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، علی بن ابی طالب اس کے راوی ہیں۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے والا تھا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی۔ پلاننگ کرنے کے بعد جب مشورہ ہو چکا تو ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع، ان کے خاندان والے مکہ میں آباد تھے، انہوں نے ایک خط کے ذریعے وہ ساری معلومات مکہ والوں کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ وہ خط پکڑا گیا۔ جب خط پکڑا گیا اور یہ جانکاری ہوئی کہ انہوں نے ساری معلومات مکہ والوں کو دینے کی کوشش کی، اور آپ جانتے ہیں آج کے دور میں بھی اگر کسی ملک کی پرائیویٹ انفارمیشن کسی دوسرے ملک کو دے دی جائے تو یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے، پھانسی کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں، غدار انسان کہلاتا ہے۔ اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کی ایک سب سے اہم خصوصیت یاد رکھی اور آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، انہ قد شہد بدرا، کیا تم بھول گئے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ تھا، اور غزوہ بدر میں شریک لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خصوصی رعایت دی ہے اور کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج سے جو کچھ کرنا چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ غزوہ بدر کے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خصوصی معاملہ فرمایا ہے۔ اس ایک خصوصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا اور ان کی تربیت کی۔ وہیں دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ اس آدمی کی گردن اڑا دی جائے۔
سامعین آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی خوبیوں کو اپنے سامنے رکھتے تھے، کس طرح ان کی خوبیوں کے ذریعے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں نوجوان جہاں ان کے اندر بہت جوش ہوتا ہے وہیں ان کے اندر عقل کی تھوڑی بہت کمی بھی ہوتی ہے، سمجھداری کی کچھ کمی ہوتی ہے، انہیں آپ کی وہ محبت نظر نہیں آتی جو آپ کے دل میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے نوجوان بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں محبت رکھتے ہوں، لیکن ان کو وہ دکھتا ہے جو آپ اپنی زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر نوجوان اس شخص سے بات کرنا چاہتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، جو اس سے اچھے انداز میں پیش آتا ہے، جو اس کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں اتم درجے کی موجود تھیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، محبت میں آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور آپ نے ہاتھ تھامنے کے بعد فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کے نتیجے میں آپ نے حضرت معاذ کو ایک نصیحت کی اور کہا کہ یاد رکھو اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے کہ آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اپنی محبت جتلا رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے محبت کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن یہ محبت اظہار چاہتی ہے، یہ محبت بار بار تکرار چاہتی ہے، بار بار اظہار کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے نوجوانوں کو بتلائیں کہ بیٹا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ہے جو ان کو بھٹکنے سے روکے گی، یہی محبت ہے جو ان کو غلط دوستوں سے، غلط لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے روکے گی، بھٹکنے سے روکے گی۔ ورنہ اگر ہم ان سے محبت کا اظہار نہ کریں تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں، کون سے لوگ ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان سے محبت کا اظہار وہ کرتے ہیں نہ جن کا اخلاق اچھا، نہ دین اچھا، نہ وہ سماج میں اچھے ہیں، نہ وہ اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ان سے پھر ان کے تعلقات جڑتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں سے محبت کا اظہار کیا جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے اخلاق پر بہت توجہ دیا کرتے تھے کہ نوجوانوں کے اخلاق بہترین رہیں، سماج میں ان کے ذریعے کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو آواز دی، ان کو مخاطب کیا، ان کو پکارا اور کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ نکاح ہی میں سب سے زیادہ آنکھوں کی حفاظت بھی ہے اور شرمگاہ کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو پھر وہ روزہ رکھے، روزے سے اس کے خواہشات کنٹرول ہوں گی۔ دنیا کے اندر بہت سارے ماہرین ہیں جو نوجوانوں کو الگ الگ اپائے دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بہت سارے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں۔ ان میں سے بہت سارے طریقے تو ایسے ہیں کہ انسان ان کو جب اپناتا ہے تو نفس کنٹرول ہونے کے بجائے ان کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانوں کو تعلیم دی کہ تم نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، طلبہ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی یہ نکاح سب سے زیادہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں اور بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے دیر پا قائم رہنے والا مضبوط اگر کوئی راستہ اور طریقہ ہے تمہیں اپنی جوانی محفوظ کرنے کا تو تم نکاح کرو، نکاح کے رشتے سے اپنے آپ کو جوڑ لو، تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی
اور تم زناکاری سے محفوظ رہو گے، بے حیائی سے محفوظ رہو گے، غلط کاموں سے محفوظ رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بہترین زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے اور ان کی قابلیتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شخصیت شناسی کی بہترین صفت تھی۔ آپ بہترین سائیکالوجسٹ تھے، آپ کو سامنے والے کی طبیعت کے بارے میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا غصے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ فردد مرارا، اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مزید مجھے کوئی نصیحت۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ علماء کرام اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مزاج سے واقف تھے، آپ کی طبیعتوں سے واقف تھے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس شخص کے اندر غصہ کرنے کی خصلت موجود ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، بات بات پر غصہ کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کے مطابق اس کو نصیحت کی اور کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اگر کوئی ذمہ داری سونپتے تو اس کا مزاج، اس کی طبیعت کا خیال کرتے کہ کیا یہ اس ذمہ داری کو ادا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ زید ابن ثابت ایک بہت جلیل القدر صحابی، نوجوان صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے خطوط آتے تھے سریانی زبان کے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتحسن السریانیہ، کیا تمہیں سریانی زبان آتی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آتی تو نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سیکھ لو۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ زبان سیکھنے کا حکم دیا فتعلمتها فی 17 یوما، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر 17 دن میں یہ زبان سیکھ لی۔ 17 دن میں یہ زبان سیکھ لی۔ ہمیں اور آپ کو تعجب ہو سکتا ہے کہ ایک زبان 17 دن میں یہ نوجوان کر سکتے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے تعلیم سیکھنے، علم سیکھنے کے لیے، علم اور تربیت سے مستفید ہونے کے لیے آپ اپنے یہاں ان کے قیام اور ان کے رہنے کا بندوبست کرتے تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر مدت والے تعلیمی کیمپ لگاتے تھے، جس کو آپ صفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صفہ وہ جگہ ہے جہاں بہت غریب قسم کے یا طلبہ جو باہر سے آتے تھے وہ وہاں قیام کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم سیکھا کرتے تھے۔ ایک متفق علیہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس حدیث سے کچھ دروس مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مالک ابن حویرث ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفر کر کے آئے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اور ہم چند نوجوان، ہم عمر کے نوجوان تھے، ہم تقریباً برابر کے لوگ تھے، سب ہم عمر لوگ تھے، نوجوان تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے 20 راتیں آپ کے یہاں قیام کی، ہم 20 دن تک آپ کے یہاں رہے اور ہم نے علم حاصل کیا۔ لیکن جب ہم 20 دن ہو گئے تو وہ کہتے ہیں فَظَنَّ أَنَّ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مزاج دیکھیں کہ آپ سامنے والے کا مزاج سمجھتے ہیں، نوجوانوں کا مزاج سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے جس کو تم چھوڑ کے آئے ہو؟ ہم نے آپ کو بتایا، اور وہ صحابی کہتے ہیں وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان، بہت نرم دل، نہایت رحم کرنے والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر علم سیکھنے کا جو جذبہ تھا وہ کتنا زیادہ تھا کہ وہ علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ڈائریکٹ آپ سے علم سیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے۔ یہ علم کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔
تبھی اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر نوجوانوں کے لیے الگ سے کلاسز لگایا کرتے تھے، الگ سے کیمپ لگایا کرتے تھے۔ 20 دن کا کیمپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ان نوجوانوں کے لیے، اور ان نوجوانوں نے خاص طور پر مالک بن الحویرث یہ صرف 20 دن تک نبی کے ساتھ رہے ہیں، اور 20 دن میں خاص طور پر انہوں نے نماز کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ احادیث میں کی کتابوں میں ان سے 15 روایتیں موجود ہیں، اور وہ ساری کی ساری تقریباً نماز کے بارے میں ہیں۔ یعنی 20 دن میں انہوں نے نماز کے احکامات کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور انہی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو نماز کی اہمیت معلوم ہوئی، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم کا کچھ انتظام کیا جائے، کچھ شارٹ آپ کہہ لیں کہ مختصر کورسز ان کے لیے اس کا انتظام کیا جائے، ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ دین سیکھ کر آگے اس دین کو بڑھائیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے گھریلو اسٹیٹس کے بارے میں بھی واقفیت رکھتے تھے کہ کون کیسا ہے، کس کے گھر میں کتنے افراد ہیں، کون کس پریشانی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہیں، تاکہ اس سے معلوم ہو کہ طلباء کی اسٹیٹس کیا ہے، طلباء کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، کون کس طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، ان کے حالات سے واقفیت رکھیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور رویہ کتنا بہتر ہے کہ 20 دن ایک شخص آپ کے ساتھ رہا اور اس نے آپ کی تعریف کیے بغیر وہ نہیں رہ سکا۔ اس نے کہا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان، بہت نرم دل تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بہترین رویہ اپناتے تھے، حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی موجود ہے کہ جو نوجوان علم سیکھ لیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائیں، اپنے گاؤں علاقے میں جائیں، تو اس علم کی تبلیغ آگے کریں۔ ان پر دوہری ذمہ داری ہے، علم سیکھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، اور دوسروں کو اس علم کی تبلیغ بھی کرنا ہے، ان کو دعوت اللہ بھی دینا ہے، دعوت دین بھی دینا ہے۔ سامعین، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ کس طرح شریعت کے اندر خاص طور پر نوجوانوں کی اہمیت ہے، اور نوجوانوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے، خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کی توفیق دے، نوجوانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، تو خاص اپنے فضل اور رحمت سے ان کو ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔